پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور CIA کے سربراہ لائیون پینٹا کی امریکہ میں ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان کی عسکری قیادت نے اہم ترین پیغامات اور اہم ترین مطالبات دیے ہیں امریکہ کو۔ اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے پروگرام کے اس حصے میں اسلام آباد سے۔ مسلم لیگ قاف سے ان کا تعلق ہے۔ سینئر نائب صدر ہیں خیبر پختونخوا کے اجمل وزیر، لیکن ان کا اپنا تعلق بھی وزیرستان سے ہے۔ اجمل وزیر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل صاحب، جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اس سے تو یہ تاثر یہ بن رہا ہے کہ امریکہ کہتا تو ہے کہ پاکستان مستحکم ہونا چاہیے، لیکن اگر اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی تھیں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کو پاکستان ایک غیر مستحکم چاہیے، ایک کمزور پاکستان چاہیے۔ یہ تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا، ایک مثال ہے اسرائیل کی کہ امریکہ کیسے اسرائیل کو مغرب وہاں مڈل ایسٹ میں استعمال کرتا رہا اپنے مفادات کے لیے۔ یعنی جب اسرائیل کو حزب اللہ کے ہاتھوں شکست ہو گئی 2006 میں، تو پھر اسرائیل کی افادیت جو ہے وہ کم ہو گئی۔ امریکہ نے پھر بھارت کی طرف توجہ دی۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، طاقت ہے اس کی، عسکری قوت ہے، اقتصادی قوت ہے، 1 بلین سے زیادہ اس کی آبادی ہے، مضبوط جمہوری نظام قائم ہے۔ جس طرح سے اسرائیل کو ہر سال $2.5 بلین کا وہ کی مدد دیتا ہے، بھارت کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھارت اس علاقے میں چین کے خلاف، دنیا اسلام کے خلاف وہ رول ادا کر سکے گا، امریکہ کے تحفظات کو، امریکہ کے مفادات کو تحفظ مہیا کر سکے گا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہوا تو اس کے 2 ڈکلیئرڈ آبجیکٹیوز تھے۔ ایک یہ تھا کہ چین کی بڑھتی ہوئی عسکری اور اقتصادی طاقت کو روکنا اور کم کرنا، اور دوسرا مقصد جو اعلان کیا گیا جس کا کہ اسلامی دنیا میں اس علاقے میں جو اسلامی لوگوں سے انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے اس کو روکنا اور ختم کرنا۔ تو اس اعلان سے، اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے بھارت اور امریکہ کے درمیان یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ترجیحات کچھ اور ہمارے اور بھارت کے درمیان اس کو بھارت زیادہ سود مند ثابت ہوتا نظر آتا ہے، لیکن حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ اس کی حکمت عملی ناکام ہے۔ جیسے اس کی حکمت عملی افغانستان میں ناکام ہے، آج وہاں وہ شکست سے دوچار ہے، اسی طرح سے پاکستان کو ڈرا کے، دھمکا کے، دبا کے بھارت کے زیر اثر لانے میں امریکہ ناکام، اور اب وقت آ گیا ہے۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ زمینی حقائق کی بنیاد پر کہ امریکہ اب سوچے کہ از سر نو امریکہ کے ساتھ، امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی نئی لیول متعین کرنے کی ضرورت۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جنرل اسلم بیگ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سابق آرمی چیف ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ اب گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھا جائے، امریکہ سے واضح بات کی جائے۔ پاکستان کی عسکری قیادت نے اب ایک اور جو اہم ترین مسئلہ ہے ڈرون حملے، جس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو رہے تھے، اس حوالے سے بھی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ اجمل وزیر، آپ بتائیے، دیکھیں یہ جو دتا خیل میں ہوا، شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں جو جرگے پہ ایک ڈرون حملہ ہوا اور اس میں 48 لوگ شہید ہو گئے، عام لوگ تھے جو ایک جرگے کے لیے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک غصہ پایا جاتا تھا۔ اب جو پاکستان کی عسکری قیادت نے امریکہ کو پیغام دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ جو ایک غصہ تھا یا جو وہ ایک رد عمل تھا اسے کم کرنے میں، اسے ٹھنڈا کرنے میں کافی مدد ملے گی؟ دیکھیں جی، جب جس وقت یہ ڈرون حملہ ہوا اس کے بعد تو ابھی تک کوئی ڈرون حملہ ہوا نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اس وقت جو ہماری جو قومی سلامتی کے اداروں نے جو اس بات کو جس طریقے سے لے لیا تھا، اور اس کے بعد یہ ایک ان کو بھی، امریکن کو بھی میسج مل گیا کہ اس پہ جو ریئیکشن تھا وزیرستان میں، جو ریئیکشن تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا، اور کافی سخت قسم کا وہاں پہ سٹانس لیا گیا تھا، کیونکہ یہ جو 45 لوگوں کا وہ تھا، یہ بھی امریکہ کا جو ایک وہ تھا کہ جی اس میں عسکریت پسندوں کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک جھوٹ سامنے آ گیا کہ 45 کے 45 جو ہے نا اس میں ایک بھی عسکریت پسند نہیں تھا، سارے وہاں کے علاقے کے جو عوام تھے وہ تھے، اس میں ملک خان خوانین ایک جرگہ تھا۔
تو یہ ایک جو ان کا ایک وہ تھا کہ جی اس ڈرون حملوں میں صرف عسکریت پسندوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ وہاں پہ بے گناہ لوگ وہ اس میں مر رہے ہیں اور اس کو بند کیا جائے۔ تو یہ جو جس طریقے سے ہماری قومی سلامتی کے اداروں نے جس طریقے سے اس پہ سٹینڈ لیا ہے، اور یہ جو ہم ابھی بھی سن رہے ہیں جس طریقے سے امریکہ کو ایک میسج کنوے کیا، یہ خوشائن بات ہے اس میں۔ لیکن ہم یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنوبی وزیرستان میں جو آپریشن ہوا اس کے بعد وہاں بحالی کے کام ہو رہے ہیں، پاک فوج وہاں پہ کام کر رہی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن کتنی ضرورت ہے سیاسی قیادت بھی وہاں جائے اور لوگوں کو اعتماد دے؟ دیکھیں مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے کہ ہمارے یہ جو کام بیسکلی ہوتے ہیں، یہ سیاسی جو لیڈران ہیں یا جو سیاسی جماعتیں یا جو اس وقت سیاسی حکومت ہے، یہ تو ذمہ داری ان کی ہے، لیکن انہوں نے ایسے اس چیز سے جو وہاں کے عوامی نمائندے ہیں، آپ فاٹا کے جتنے بھی عوامی نمائندے اٹھا کر دے کے کبھی بھی صرف باتیں کرتے ہیں، پریکٹیکلی نہ تو وہ اس چیز میں قومی اسمبلی میں کوئی احتجاج کرتے ہیں نہ سینٹ میں کرتے، اور سیاسی جماعتوں کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس پہ اتنا سٹینڈ لینا چاہیے۔ بقایا مسئلوں پہ تو معمولی سے معمولی بات پہ فوراً ایک دو بیٹھ جاتے اور بات کر لیتے، اور اتنا بڑا مسئلہ ہے جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ حالانکہ اصولی طور پہ تو یہ سیاسی جو موجودہ حکومت ہے اس کا کام ہے کہ وہ ایک میسج کنوے کر دے امریکہ کو کہ یہ جو کچھ ہوا اس سے زیادہ اب ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے فرق کیا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اتنا طاقتور ہے تو افغانستان میں اس کا ٹریک ریکارڈ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ وہاں پہ ناکام ہو چکا ہے، عراق میں وہ ناکام ہو چکا ہے، تو وہ اس وقت افغانستان میں جو اس کی ناکامی ہے اس کو چھپانے کے لیے ہمیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ جس طرح بھی جنرل صاحب نے بات کی ہے میں اسے اگری کرتا ہوں کہ وہ وہاں پہ ناکام ہو چکے ہیں، اور وہ اب اپنی ناک رکھنے کے لیے یہ اس قسم کے حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ وہ کس طریقے سے کوئٹ کر لے۔ بہت بہت شکریہ اجمل وزیر ہمیں بتا رہے تھے کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ کی ناکامی ہے وہ سارا ملبہ پاکستان پر گرایا جا رہا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ سندھ میں جو اس وقت خانہ شماری کا سلسلہ جاری ہے اس پر سیاسی جماعتوں نے اپنے بھرپور تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایک بریک کے بعد